بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں بالکل خیریت سے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے۔ جی بچوں، ہم نے پچھلے لیکچر میں سبق نمبر 2 کیا تھا نعت، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی الفاظ معنی ہیں، جملے ہیں یا مشق ہے وہ ہم کر چکے ہیں، ریڈنگ بھی ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم آج کریں گے لیسن نمبر 4 اکارڈنگ ٹو یور سلیبس۔ لیسن نمبر 4 جو ہے وہ ہم کریں گے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو سلیبس شو کروا رہی ہوں۔ یہ آپ کا فرسٹ ٹرم کا سلیبس ہے۔ فرسٹ ٹرم میں آپ کے ہیں جی لیسن نمبر 1، 2، 4 اور 5، 4 لیسن ہیں فرسٹ ٹرم میں، 1، 2، 4، 5۔ 1 اور 2 ہم کر چکے ہیں، آج ہم کریں گے لیسن نمبر 4۔ جی تو لیسن نمبر 4، پیارے بچوں نکالیے صفحہ نمبر 17، سبق نمبر 4 اچھا لڑکا۔ سبق نمبر 4 اچھا لڑکا۔ جی تو اسٹوڈنٹس، ہم سبق نمبر 4 اچھا لڑکا صفحہ نمبر 17 کی ریڈنگ کریں گے آج۔ ذرا توجہ سے سنیے۔ سڑک کے کنارے ایک نل لگا تھا۔ جی مجھے کوئی بتائے گا بچوں نل کیا ہوتا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے جی نل۔ نل بالکل صحیح، نل کہتے ہیں نلکے کو۔ یہ دیکھیں، یہ نلکا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ٹھیک ہے۔ سڑک کے کنارے ایک نل لگا ہے، آج اس میں پانی دیر سے آیا۔ بہت سے لوگ بالٹی اور گھڑے لیے پانی آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بھی تھی، وہ اپنی بالٹی لیے کھڑی تھی۔ یعنی کہ بچوں یہ لیسن ہے، میں نے آپ کو بتایا اچھا لڑکا۔ اس لیسن کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جو ہے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ اس لیسن کو پڑھنے کے جو تدریسی مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ بچوں آپ کو یہ سمجھایا جائے اور آپ کو یہ سمجھ آئے کہ ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس کے پہلی 2 لائنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سڑک ہے، اس کے کنارے ایک نل لگا ہوا ہے، اس میں آج پانی بہت دیر سے آیا، بہت سے لوگ بالٹی اور گھڑے لیے پانی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بھی تھی، وہ اپنی بالٹی لیے کھڑی تھی۔ جیسے ہی پانی آیا، آس پاس کھڑے لوگ جھپٹ پڑے۔ جھپٹنا کا مطلب ہونا ہے ٹوٹ پڑنا، یعنی کہ جھپٹ پڑے، ٹوٹ پڑے، یعنی یکا یک فوراً سب لوگ جو ہے نا وہ نلکے کو ہی لپک پڑے، اور ہر ایک کی کوشش تھی، دھکم بیل شروع ہو گئی، ہر ایک کی کوشش تھی کہ میری باری آ جائے، اور اپنے اپنے برتن بھرنے لگے۔ کچھ لوگوں کے پاس کئی گھڑے اور بالٹیاں تھیں، یعنی کہ ایک بندہ نا تو اس کے پاس کئی گھڑے اور کئی بالٹیاں تھیں۔ ان کو پانی بھرنے میں کافی دیر لگ گئی۔ ظاہری بات ہے، اگر ایک بندے کے پاس 2-3 بالٹیاں یا 4-5 گھڑے ہیں تو ایک ہی بندے کو پانی بھرنے میں دیر لگے گی، اور اسی طرح پیچھے کھڑے لوگوں کو بھی جو ہے وہ زیادہ انتظار کرنا پڑے گا۔ بوڑھی عورت بار بار نل تک پہنچنے کی کوشش کرتی لیکن پیچھے رہ جاتی۔ ایک تو وہ ویسے ہی بوڑھی تھی، بوڑھا شخص جو ہے اس میں زیادہ طاقت نہیں ہوتی، زیادہ انرجی نہیں ہوتی، تو وہ بار بار نل تک پہنچنے کی کوشش کرتی تھی لیکن پیچھے رہ جاتی تھی۔ اسے کھڑے بہت دیر ہو گئی تھی، وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ قاسم اپنی بالٹی میں پانی بھر کے جب نل کے پاس سے ہٹا کا مطلب ہے جب وہ نلکے کے پاس سے پیچھے ہٹ گیا، دور ہٹ گیا، تو اس نے بوڑھی عورت کو دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بالٹی کا پانی اس کی بالٹی میں ڈال دیا۔ بوڑھی عورت خوش ہو گئی، قاسم کو دعائیں دیں اور اپنی بھری ہوئی بالٹی لے کر گھر چلی گئی۔ سچ ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ جی بچوں کیا سمجھ آئی آپ کو اسٹوری کی؟ یہاں پہ آپ کو دو کریکٹر، ویسے تو کافی سارے لوگ ہیں، مین 2 کریکٹر ہیں، قاسم اور ایک بوڑھی عورت ہے۔
تو جو ہے لوگ جیسے ہی پانی آتا ہے تو پانی پر جھپٹ پڑتے ہیں، جلدی جلدی پانی بھرنے لگتے ہیں، کئی گھڑے کئی بالٹیاں ایک بندے کے پاس ہیں، اور بوڑھی عورت چونکہ وہ بوڑھی بھی ہے اس لیے وہ زیادہ بھی تھک گئی ہے اور بہت دیر ہو گئی اسے کھڑے ہوئے، وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ تو قاسم نے کیا کیا، اپنی جو بالٹی تھی پانی کی بھری ہوئی وہ اس نے آگے بڑھ کر فٹافٹ جو بوڑھی عورت ہے اس کی بالٹی میں ڈال دی۔ بوڑھی عورت خوش ہو گئی، قاسم کو دعائیں دینے لگی اور اپنی بھری ہوئی بالٹی لے کر چلی گئی۔ سچ ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ جی بچوں، تو لاسٹ پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ اس جہاں میں، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس جہاں میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 18، حاصل سبق اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس سبق کا حاصل سبق یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سبق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ اس سبق کا حاصل سبق یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سبق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے آخر میں الف کی جگہ بڑی یہ لگا کر نیا لفظ بنائیں۔ جیسے کہ کپڑا ہے تو ہم الف کی جگہ بڑی یہ لگا دیں گے، یہ بن جائے گا کپڑے۔ مرغا ہے، غین بڑی یہ گیا آ جائے گا مرغے۔ پودا، الف کی جگہ بڑی یہ لگائیں گے تو پودے بن جائے گا۔ انڈا، انڈے۔ لڑکا، لڑکے۔ جوتا، جوتے۔ نکالیے صفحہ نمبر 19۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے آخر میں واو اور نون گنہ لگا کر جملے مکمل کریں۔ نل، یہ ہم لکھیں گے جب نل کے ساتھ واو اور نون گنہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا نلوں۔ برتن، برتنوں۔ لوگ، لوگوں۔ عورت، عورتوں۔ گھر، گھروں۔ خالی جگہوں میں مناسب لفظ چن کر لکھیں۔ آج نل میں پانی ڈیش سے آیا، دیر سے، جلدی سے۔ دیر سے۔ بوڑھی عورت اپنی بالٹی لیے ڈیش تھی، بیٹھی تھی یا کھڑی تھی؟ شاباش، کھڑی تھی۔ وہ بہت ڈیش دکھائی دے رہی تھی، پریشان یا خوش؟ ڈیفینیٹلی وہ پریشان تھی کیونکہ اس کی بالٹی نہیں بھرنے کا موقع مل رہا تھا اس کو۔ ڈیش عورت بار بار نل تک پہنچنے کی کوشش کرتی، جوان یا بوڑھی؟ بوڑھی۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں ڈیش، اچھے یا برے؟ اچھے۔ جی بچوں، خوش خط لکھیں۔ یہ نیچے ہیں، ان الفاظوں کو دیکھ کر آپ نے نیچے جو 3 لائنیں لکھی ہوئی ہیں نا اس کے اوپر ریپیٹ کرنا ہے، لیکن ریپیٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اس کو صاف ستھرا، یہ بیسیکلی آپ کی خوش خطی، آپ کی رائٹنگ جو ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے۔ جھپٹ، پہلے ہم نے لکھا تھا سڑک اور یہ ہے جھپٹ، اس کو دیکھ کر بالکل اسی طرح نیچے 3 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے۔
दुआएं, ये लफ्ज़ था कासिम। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले तो हमने पढ़ी है स्टोरी। स्टोरी में क्या है कि एक लड़का है और एक बूढ़ी औरत है जो कि पानी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। पानी जैसे ही आता है तो इर्द गिर्द में जो लोग खड़े हैं वो जल्दी जल्दी नलके को झपट जाते हैं। 2-2, 3-3 बाल्टियाँ, 10-10 घड़े भरना शुरू हो जाते हैं। बहुत टाइम लग जाता है, बूढ़ी औरत थक जाती है। तो जो कासिम है, जब वो बूढ़ी औरत की हालत देखता है तो वो अपनी भरी हुई बाल्टी उसको दे देता है। इस तरह क्या करता है कि वो उस बूढ़ी औरत की मदद करता है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि जब कोई मुश्किल में हो तो हम उसकी मदद करें। जैसे ब्रेक टाइम आपका कोई फ्रेंड है, वो लंच लाना भूल गया या उसका लंच गिर गया है, ख़राब हो गया, कोई मसला हो गया, तो आप उसको अपना लंच शेयर कर सकते हैं, उसको कोई चीज़ कैंटीन से लेके दे सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं ताकि वो भूखे पेट ना रहे और अल्लाह ताला भी आपसे खुश हों। जी तो बच्चों, उसके बाद हमने किया है हासिल सबक। इस सबक से हमें क्या हासिल होता है बच्चों? इस सबक का हासिल सबक ये है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस सबक से हमें मालूम होता है कि हमें मुश्किल वक्त पे दूसरों के काम आना चाहिए। ये अगले सवाल में आपने अलिफ की जगह बड़ी ये लगाना है। जैसे कपड़ा था तो कपड़े, मुर्गा मुर्गे, पौधा पौधे, अंडा अंडे, लड़का लड़के, जूता जूते। उससे जो अगला सवाल था उसमें ये है कि जी आपने वाओ और नून गुन्ना, ये देखिए बेटा, वाओ और नून गुन्ना जो है वो सब अल्फाजों के आगे लगाना है। जैसे ये नल है, नलों, बर्तन बर्तनों, लोग लोगों। इसी तरीके से औरत औरतों, घर घरों। ठीक है बच्चों। उसके बाद है मुनासिब, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ चुनकर लिखें। आज नल में पानी देर से आया। बूढ़ी औरत अपनी बाल्टी लिए खड़ी थी, वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। डैश औरत बार बार नल तक पहुंचने की कोशिश करती। बूढ़ी हैं लोग वही जहां में अच्छे। उसके बाद ये है नीचे खुशखत। खुशखत का मतलब यही है कि आपने इसको रिपीट करना है और नीचे लिखना है। ये इस तरीके से आपने सारे को लिख देना है और नीट राइटिंग में लिखना है। जी बच्चों, आज तक का लेसन आपका इतना ही। अगले इसी लेक्चर में मैं आपके पास इसी लेसन के साथ हाज़िर होंगी। आपको मैं अल्फाज मानी, जुमले और सवाल जवाब नोटबुक पर करवाऊँगी। तब तक आपने ऐसा करना है कि इसकी रीडिंग को अच्छे तरीके से कर लेना है, रिपीट, मुश्किल अल्फाजों को दोहराना है और जो काम करवाया उसको करके एक्स्ट्रा कॉपी पे भी प्रैक्टिस करनी है। तब तक अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।